اس محفل میں آنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جن حضرات نے اس محفل میں حصہ ڈالا، اس محفل کو کامیاب کرنے کے اندر معاون بنے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی خیر سے مدد فرمائے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے پکے غلام بنائے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے الا ان اولیاء اللہ، کہ سن لو خبردار کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں انہیں کوئی غم نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تفسیر کبیر تفسیر المعانی کے اندر آیت مبارکہ کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کا غم اور خوف نہیں ہوتا۔ کون سی چیز ہے کہ جو ان کو غمگین اور پریشان نہیں کر سکتی؟ حالانکہ دنیا کے اندر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں یاد الہی کے اندر، غم امت کے اندر۔ راتوں کو اٹھ کر رب کی یاد کرتے ہیں تو جسم کانپتے ہیں۔ لیکن آیت مبارکہ سے کیا مراد ہے کہ یہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے؟ فرمایا کہ بروز محشر جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا، جب باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے دور بھاگے گی، کوئی کسی کی پریشانی کو نہیں سنے گا، لوگ چیخیں ماریں گے، روئیں گے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں اولیاء اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر اتارنی چاہیے۔ وجہ پوچھی کیوں؟ فرمایا کہ رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات ان کے قلب پر نازل ہوتی ہے، تو جب ہم ان سے محبت کریں گے یہ ہم سے محبت کریں گے۔ جب ہمارا نام ان کے دل پہ آ جائے گا تو رب تعالیٰ کی رحمت تو پہلے ان پہ نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے گا۔ ولی کا جو معنی ہے نا، ولی، اس کے مختلف علماء کرام نے معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے قریب ہونا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اور پھر جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا ولی اس بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ولی ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے، حضور فرماتے ہیں لا یشقا جلیسہ ہو، ان کے پاس آنے والا، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، ان کے پاس آنے والا کوئی بندہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ سے محبت کرنے کے بڑے ہی فضائل و برکات ہیں، اور آج تو ہم نے اس ولی کا ذکر کرنا ہے کہ جس کے صدقے سے کائنات کے سارے ولی وجود کے اندر آئے، جس کے صدقے سے خالق کائنات نے تمام اولیاء کو بنائے عطا فرمائی ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے بزرگان دین ارشاد فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام سے حضور غوث اعظم کی بڑی مماثلت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کل نبی مبعوث کیے ہیں 1,00,000 کم و بیش 24,000۔ جب تاریخ انبیاء اور رسل کا مطالعہ کرتے ہیں تو تمام کتابوں کے اندر سرے فہرست ہمیں ایک نبی ایسا ملتا ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے تمام معجزات عطا فرمائے، جن کو سراپا معجزہ عطا بنا کر بھیجا۔ اور قرآن کریم کے اندر ہم مطالعہ کرتے ہیں نبیوں کا، رسولوں کا، تو ہمیں انبیاء رسولوں کی سرے فہرست کے اندر ایک بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں
تمام معجزات کو اکٹھا کیا جائے تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام جب تمام معجزات کو بکھیرتے ہیں تو آپ کے معجزات 1,34,000 انبیاء کے درمیان تقسیم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کل انبیاء کو پیدا کیا ہے، تمام انبیاء کو معجزات دیے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا معجزہ بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ولی پیدا کیے ہیں، جن اولیاء کو کرامات سے نوازا ہے، تمام کرامات کو اکٹھا کیا جائے تو تمام کرامات جب اکٹھی ہوگی تو حضور کو سیاست کی ذات بن جاتی ہے، اور حضور کو سیاست رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی کرامات ہیں اگر یہ بکھر جائے تو تمام اولیاء کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔ بتا حضور کو سیاست رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات ہے یہ ایسی ذات ہے کہ آپ کی ذات جیسی نہ قیامت تک آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی۔ اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے اور آپ کی ذات ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ہم نے جو محفل انعقاد کی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی لنگر کھانا نہیں ہے، لنگر تو آپ گھر میں روزانہ کھاتے 3 وقت کا، جو محفل میں ملے گا اس سے اچھا کھاتے ہوں گے۔ جو لنگر ہوتا ہے یہ تبرک ہوتا ہے، اور کئی حضرات ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب ان سے پوچھا جائے محفل کی دعوت دی جائے تو پوچھتے ہیں پکنا کیے گا، پکونا کیے، ایک کلو تقسیم ہونا ہے، چل جی تو لنگر ملے گا سب فون کر دینا۔ مقصد کیا کہ لنگر کھانا، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہماری جو محافل ہوتی ہے نا، محافل ان کے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس بزرگ ہستی کا ذکر خیر کر رہے نا، ان کی جو عادات تھی، ان کے اخلاقی کریمہ تھے، وہ ہم نے سننے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج کی جو محفل ہے اس سے کچھ نہ کچھ اپنی جولیوں میں بڑھ کے لے کے جائیں گے۔ اس محفل کے اندر جو حضور غوث اعظم کی اخلاقی کریمہ جو آپ کی زندگی کے اندر ہے، ایسی کرامات ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا وہ کیسے ملا، ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ عطا فرما دے گا۔ توجہ کے ساتھ بیٹھیے کہ ایسی محفلیں ہر روز نہیں ہوتی، اور نہ ہی اتنا مجمع حسین مجمع روزانہ لگے گا۔ تو چند لمحوں کی محفل ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ سرور بھی ملے گا۔ اور یہ ذہن بنا کے بیٹھے کہ ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اپنے دل کے اندر جو تمنا ہے اس کو لے کے بیٹھے، خالق کائنات اس محفل کے صدقے سے اس کو پورا فرمائے گا۔ بات یہ تھی اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے، رب ہونا، اس کی دلیل انبیاء بھی، نبی جو ہوتا ہے یہ رب کی دلیل ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا ہے، رب تعالیٰ کی ذات کی شان کو دیکھنا ہے، تو پھر رب کے انبیاء کو دیکھیں، رب کے رسولوں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو کمالات، جو معجزات عطا فرمائے ہیں، جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے، جب انبیاء کا دیدار کریں گے، تو پھر ذہن کے اندر یہ بات آئے گی اللہ کے نبی کی یہ شان ہے تو رب کی شان کیا ہوگی۔ تو گویا کہ جو نبی ہوتا ہے یہ رب کی دلیل ہوتا ہے، اسی طرح جو رب کا ولی ہوتا ہے یہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی کی دلیل ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے جتنے بھی کچھ انبیاء کو پیدا کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ولی پیدا کیا تھا کہ جو اس نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا تھا۔ جیسا نبی ہوتا ویسا ولی ہوتا۔ نبی اعلیٰ مقام کا ہے، نبی کا رتبہ اعلیٰ ہے، تو رب تعالیٰ پھر ولی بھی ایسا پیدا کرتا کہ جس کی شان بھی نرالی ہوتی تھی۔ اور یہ بات ذہن رکھیں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے،
तमाम नबियों से बढ़कर जो शान है वो मेरे और आपके आका की है। फिर जो मेरे और आपके आका की शान है, मेरे नबी की उम्मत के जो औलिया है, इस नबी के उम्मत की जो औलिया की शान है वो तमाम नबियों के औलिया की शानों से आला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, इस उम्मत के जो वली है, इस वली जैसा किसी भी नबी की उम्मत के अंदर कोई वली पैदा नहीं होगा। हुजूर को सियादत रज़ी अल्लाह ताला की जो शान है, कुरान करीम के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है। अब मैं बताने लगा हूं कि अल्लाह के वली की ताकत कितनी है। अब इससे अंदाजा लगाना है कि फिर नबी की शान कितनी है। एक नबी की शान यह है, तो फिर जो इमामुल अंबिया है उसकी शान कितनी होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी है। आप अलैहिस्सलाम ने मजलिस के अंदर ये खिताब फरमाया कि मलका बल्कीस अपने घर से रवाना हो चुकी है और उसके इस मजलिस में आने से पहले पहले एक तख्त है कि जो उसके आने से पहले पहले इस मजलिस में लेकर आना है। मजलिस में ऐलान फरमाया कि कोई ऐसा बंदा है कि जो मलका बल्कीस के आने से पहले पहले वो तख्त मेरे पास ले आए। तफसीर जलालैन के अंदर कुरान करीम की जो आयत मुबारका है, काला अफरीतु मिनल जिन अना आतीका बिही कबला, फरमाया कि ये जो कुरान करीम की आयत मुबारका है, ये जो तख्त लाना था इसका वाक़या, इसकी तफसीर क्या है। फरमाया कि जो तख्त था ना, ये 40 मुरब्बा गज लंबा चौड़ा सोने चांदी जवाहरा से बना था और हजारों मील के फासले की दूरी पर था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो तख्त है इतना बड़ा और सोने चांदी जवाहरा से बना है और उसके 7 दरवाजे थे। एक कमरा है, उस कमरे के अंदर दूसरा कमरा, दूसरे कमरे के अंदर तीसरा कमरा, तीसरे कमरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा, पांचवे के अंदर छठा, छठे के अंदर सदा। 7 दरवाजों को ताले लगे और हर दरवाजे पर चौकीदार भी खड़ा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मलका बल्कीस के आने से पहले पहले वो तख्त मेरे पास आना चाहिए। तो एक जिन था जो जिन्नों का सरदार था, उसने कहा कि अल्लाह के नबी वो तख्त मैं आपके पास ले आऊंगा। आपने फरमाया कितनी देर में। तो उस जिन ने कहा अल्लाह के नबी, ये जो हमारी मजलिस लगी है, मजलिस बर्खास्त, इसके ख़त्म होने से पहले पहले वो तख्त आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे पहले मुझे वो तख्त चाहिए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में से एक बुजुर्ग बंदा के जिसकी उम्र 70 साल, जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया, जिसके बाल भी सफ़ेद हो चुके थे, सब्ज़ लिबास था, चेहरे के ऊपर नूरानियत फूट रही थी, आंखें नम थी, कांपते हुए अल्लाह के नबी की बारगाह में हाथ बांध के खड़े हुए। फरमाया कि अल्लाह के नबी को तख्त आपकी बारगाह में लेकर आऊंगा। तो आपने फरमाया कितनी देर में। तो अल्लाह के वली आसिफ बिन बरखिया ने अर्ज की कि या सय्यदी, वो मैं आपकी आंख झपकने से पहले पहले आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तख्त मेरी बारगाह में ले। तवज्जो के साथ 40 गज मुरब्बा लंबाई चौड़ाई सोने चांदी जवाहरा से बना है, हजारों मील के फासले पर। तो फरमाया कि आंख झपकने से पहले पहले तख्त मेरी बारगाह में हाजिर कर दो। उधर से एक आवाज आ रही है, मलका बल्कीस घर से चल पड़ी है और इस मजलिस में हाजिर हो रही है। और इधर एक तरफ ऐलान हो रहा है, ऐ अल्लाह के नबी, वो तख्त अभी हाजिर हो चुका है और आग झपकने से पहले पहले अल्लाह के वली ने वो तख्त आपकी बारगाह में पेश कर दिया। और
اور امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر کے اندر کمال کر دیا، فرمایا کہ جو درد تھا وہ کیسے آیا، ہوا کے اندر، زمین کے اوپر یا پھر درمیان کے اندر؟ فرمایا کہ جو درد تھا اللہ کے ولی نے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا، وہ نہ آسمان کے اوپر نہ زمین کے اوپر بلکہ زمین کے نیچے زمین کو چیرتا ہوا آیا۔ فخرالدین رازی فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر آسمان میں ہوا کے اندر آتا کوئی سمجھ آتا یہ تو ہوا کے اندر ہی آیا، اگر زمین کے اوپر آتا تب بھی سمجھ آتا یہ تو زمین کے اوپر آیا۔ سب سے مشکل کام یہ تھا زمین کے نیچے سے چیرتا ہوا آیا تاکہ سمجھ آئے یہ کوئی آداب نہیں تھی، یہ تو اللہ کے ولی کا کمال تھا کہ جو زمین کو چیرتا ہوا آپ کی بارگاہ پیش کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی۔ یہ کن کا کمال ہے، کن کی طاقت ہے؟ نبی کی، کس کی بولے ذرا؟ اللہ کے ولی کی۔ اب ہم نے اندازہ کرنا ہے وہ بات کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے سمجھ آئے اللہ کے ولی کی طاقت کا یہ حال ہے تو اللہ کے نبی کی طاقت کا کیا حال ہوگا؟ حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی تھا کہ جس کی طاقت کا اندازہ ہماری عقل بھی نہیں لگا سکتی۔ تو ہم نے وہ بات سنی تھی نا، جتنے کمال کا نبی ہوگا اتنے کمال کا اس کا ولی بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب آئے حضور کو اس کے اعظم کی ذات کی طرف۔ نبی وہ ہے جس کے صدقے سے تمام نبیوں کو نبوت عطا ہوئی۔ نبی وہ ہے جن کے صدقے سے کائنات بنی۔ نبی وہ ہے جو امام الانبیاء ہے۔ نبی وہ ہے جس کے بارے میں فرماتا ہے اگر اس نبی کو پیدا نہ کرتا تو کل کائنات کو پیدا نہ کرتا، اگر اس نبی کو پیدا نہ کرتا اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ نبی کی شان یہ ہے، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی شان کا جو حساب ہے ہماری عقلوں سے ماورا ہے۔ قاضی اعظم کی اب میں بتانے لگا ہوں ہمارے نبی کی شان کتنی ہے۔ قاضی اعظم کی فرماتے ہیں کہ نبی کی شان تو بڑی بلند، اور عفان اللہ کا ذکر ہے کہ تفسیر کے اندر فرمایا کہ یوں سمجھے، کیا یوں سمجھے نبی کی شان اتنی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بندہ نبی کی شان کو بیان کر سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کی شان یہاں سے لے کر وہاں تک، نہیں۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام جہاں پہ دفن ہے، جہاں پہ آپ کا جسم اطہر ہے، آپ کے جسم اطہر کو جو لگنے والی مٹی ہے نا اس کو اتنا مقام، اتنی شان سے رب نے نوازا ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک کے جسم اطہر کو لگنے والی مٹی وہ لوح محفوظ سے افضل، وہ کرسی سے افضل، وہ عرش بری سے افضل، ساتوں آسمانوں سے افضل، ساتوں زمینوں سے افضل۔ کائنات کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو نبی پاک کے جسم اطہر کو لگنے والی مٹی کا مقابلہ کر سکے۔ فرمایا جو نبی پاک کے جسم اطہر کو مٹی لگی ہے وہ غوث قطب سے افضل، وہ غوث خواجہ سے افضل، وہ ابو بکر صدیق سے افضل، وہ مولا عمر سے افضل، وہ مولا عثمان سے افضل، وہ مولا کائنات سے افضل۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو نبی پاک کے جسم اطہر کو لگنے والی مٹی کا مقابلہ کر سکے۔ میں نبی پاک کے جسم اطہر سے لگنے والی مٹی کی اتنی شان ہے تو پھر میرے آقا انجام کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے جو اولیاء ہیں ان کی شان کتنی ہے؟ حضور کو سیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان سے نوازا ہے۔ حضور فرماتے ہیں
کہ ہر زمانے کے اندر کوئی غوث اور قطب ضرور ہوتا ہے جس کے صدقے سے رب تعالیٰ کائنات کا نظام چلاتا ہے، اور جب یہ غوث قطب ابدال ختم ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ ہمارے اولیاء کا صدقہ ہے، ہم کھاتے تو حضور کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم کھاتے تو اولیاء کا صدقہ کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور کو سیاست رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب آپ منبر پہ تشریف فرما تھے بغداد کے اندر تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبے کے دوران آپ نے ایک اعلان فرمایا، ھذا قدمی اعلیٰ راغبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ جو قدم ہے نا یہ اللہ کے ہر ولی کی گردن پر۔ فرمایا کہ اس وقت جتنے بھی اولیاء تھے، چاہے وہ عالم ارواح کے اندر تھے، چاہے وہ عالم اجسام کے اندر تھے، وہ دنیا کے اندر تھے، باغ پیٹ کے اندر تھے، جب حضور غوث اعظم کا فرمان سنا تو حضور غوث اعظم کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر تھا، تمام اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جس اللہ کے ولی نے یہ آپ کا فرمان سنا تھا، فرماتے کہ حضور غوث اعظم کے قدم کو اپنے سر کا تاج سمجھنے لگے، اور جس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت سے معزول کر دیا۔ اب دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب معراج پہ گئے تھے، تھک تو نہیں گئے؟ لگتا تھک گئے، ختم کر دیں؟ بڑا مزہ آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے نا تو جس براق کے اوپر سوار آپ نے ہونا تھا اس کا قد تھوڑا سا لمبا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے نہیں تھے۔ عالم ارواح سے حضور غوث اعظم کی روح مبارک نبی پاک کی بارگاہ میں آئی، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ اپنے قدم مبارک میرے کندھوں پہ رکھیں، کندھوں پہ قدم رکھ کر تو آپ براق پہ سوار ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر نبی پاک نے اپنے قدمین شریفین کو رکھا، تو پھر آپ براق پر سوار ہوئے۔ آپ کے مریدین سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور غوث اعظم دنیا کے اندر آئے نا تو ہم نے آپ کے کندھوں پر نبی پاک کے قدمین شریفین کے نشانات کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کہ جو قدم شریف حضور غوث اعظم کے کندھوں پہ لگے تھے اس کا اثر اور اس کی شان، اس کے فضائل و برکات یہ ملے کہ حضور کے قدم غوث اعظم کے کندھوں پر اور غوث اعظم کے قدم ہر ولی کی گردن پر۔ اور بزرگان دین شاہ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے اعلان فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، آپ نے خود نہیں فرمایا بلکہ آپ سے کہلوایا گیا، آپ کی زبان پر خود جاری ہوا۔ جب آپ خطبہ دے رہے تھے نبی کریم نوح علیہ السلام نے فرمایا اے عبد القادر بول دے، کہا آقا کیا بولوں؟ نبی پاک نے فرمایا بول دے عبد القادر میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے قطب تھے، ابدال تھے۔ دانا قطب ابدال وہ ہوتا ہے کہ جس کے صدقے رب کائنات کا نظام چلاتا ہے، کائنات کا نظام چلتا ہے تو غوث قطب ابدال کے صدقے چلتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ حضور غوث اعظم کا سلسلہ نسب کہاں جاتا ہے، پھر ان کی شان کیا، حضور غوث اعظم کی شان کیا۔ توجہ کے ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے قطب تھے، ابدال تھے۔ سوال یہ ہوتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے غوثیت اور قطبیت کی کرسی پر کون فائز تھا؟ غوثیت اور قطبیت کس کے قبضے کے اندر تھی؟ اور آپ کے جو اصحاب کمالات کرامات تھی آپ سے پہلے کس کے قبضے میں تھی؟ فرمایا آپ سے پہلے حسن عسکری کے پاس تھی۔ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس تھی۔ حضرت امام حسن عسکری اپنے وقت کے دوست قطب ابدال تھے،
امام علی رضا خان سے پہلے جو غوثیت قطبیت کے مقام پہ فائز تھے وہ تھے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ساری کائنات کا نظام چلتا. حضرت امام باقر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو غوثیت قطبیت کے مقام پہ فائز تھے. آپ کے صدقے سے کائنات کا نظام چلتا. رب تعالیٰ نے آپ کو تمام کرامات کا مجمع بنایا. اور حضرت امام باقر صادق سے پہلے جو غوثیت اور قطبیت کے مقام پہ فائز تھے وہ حضرت امام زین العابدین تھے. حضرت امام زین العابدین وہ شخصیت ہے کہ جن کے صدقے سے رب تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلایا. آپ دوست تھے، قطب تھے، ابدال تھے. آپ سے پہلے جو دوست تھے، جو قطب تھے وہ حضرت بلبل کبا شہزادہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات تھی. اور آپ دوست اور قطب کے مقام پہ فائز تھے. آپ کے صدقے سے کائنات کا نظام چلتا. آپ سے پہلے جو غوثیت اور قطبیت کے مقام پہ فائز تھے وہ حضرت امام حسن مصطفیٰ تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے تھے، بڑے بھائی تھے. حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے دوست تھے، قطب تھے، ابدال تھے. کائنات کا نظام آپ کے صدقے چلتا تھا. حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو غوثیت قطبیت کے مقام پہ فائز تھے وہ خاتم ولایت، امت کا استاد، امت کے نبی کا دماد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ تھی کہ جن کے صدقے سے کائنات کا نظام چلتا. آپ غوثیت قطبیت کے مقام پر فائز تھے. حضرت علامہ ابن شامی عابدی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہلے غوثیت قطبیت کے مقام پہ فائز کون تھا کہ جن کے صدقے سے کائنات کا نظام چلتا تھا؟ فرمایا امام حسن، امام حسین کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. سبحان اللہ. کہ جن کے صدقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلایا. اور یہ سلسلہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ختم ہو جاتا ہے. حضرت علامہ ابن شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جو نمبر ہے وہ 13 یا 12 میں آتا ہے. جب 12 اور 13 غوث کی حالت ہے، جب 12 اور 13 غوث کا یہ مقام ہے تو پھر پہلا جو غوث ہے، جو پہلے نمبر پر ہے، جو دوسرے نمبر کا غوث ہے، اس کی شان کیا کیا حساب ہوگا. سبحان اللہ. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولایت کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ ولایت غوث اعظم پہ ختم ہوتی ہے. پھر یہ ولایت کا جو دریا ہے حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے چلتا ہے جس کی بدولت رب تعالیٰ ان کے صدقے سے ولایت کو تقسیم فرماتا ہے. فرمایا کہ